بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 2 جولائی ہے 2022۔ آج میں بات کروں گا 5th جنریشن وارفیئر اور ہائبرڈ وارفیئر جو پاکستان کے اوپر امپوز کی گئی ہے۔ فرسٹ آف آل جو ڈیولپمنٹ ہے اس جنریشن آف وارفیئر میں، فرسٹ جنریشن آف وارفیئر جب بھی ہم بات کرتے ہیں یہ بیسیکلی جو ہوتی ہے فرسٹ جنریشن از مین پاور، اس وقت تھی مین پاور تھی یا سورس کا استعمال تھا۔ اور سیکنڈ جنریشن میں پھر جب ڈیولپمنٹ ہوئی تو مسکٹ آیا، پھر بریچ لوڈنگ ویپنز آ گئے، جو بندوق تھی اس کا استعمال ہوا۔ اور تھرڈ جنریشن وارفیئر بیسیکلی وٹ وی سا ڈیورنگ World War II، اور اس میں یہ تھا کہ تمام جو فائر پاور آ گیا بیسیکلی، اس میں یوز آف ٹینکس، آرٹلری اور ایئر پاور کو وہاں پہ ڈیمانسٹریٹ ہوا۔ اور اسی میں کنسیپٹ آیا دی کنسیپٹ آف بلٹسکریگ، جنرل گوڈیرین نے اس کو یوز کیا، دی لائٹننگ۔ اور فورتھ جنریشن وارفیئر ہے اس کا بیسیکلی یوز آف انکنونشنل مینس اگینسٹ اے کنونشنل آرمی اینڈ اے کنٹری۔ آپ جس میں بسائڈ کہ آپ اس میں انسرجنسی آپ کرواتے ہیں، لوکل جو گروپس ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں، پھر دین یو آلسو یوز انٹرنیشنل ٹولز، جس طرح IMF کو یوز کیا، FATF کو یوز کیا، ورلڈ بینک کو یوز کیا، جسٹ ٹو پریشرائز اور آپ کو انڈر پریشر رکھنے کے لیے یہ اس طرح کے ٹیکنیکس ہے۔ ففتھ جنریشن وارفیئر اس کا اگین جو کنسیپٹ ہے کہ آپ کو کمزور کرنا، آپ کے ملک میں انتشار پھیلانا، اور وہ دیٹ از کس طریقے سے ڈسٹیبلائز کیا جائے ایک کنٹری کو۔ ففتھ جنریشن وارفیئر کو کہتے ہیں نان کنٹیکٹ وارفیئر۔ یو ڈیمیج اور ڈسٹرائے اے ٹارگیٹ وداؤٹ سینگ اٹ۔ اور ابھی اس کو ٹو اچیو دیئر اسٹریٹجک آبجیکٹیوز، کوئی بھی دشمن جو ہیں اس کے لیے وہ یوز کرتا ہے مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، پروپیگنڈا اور انفارمیشن وارفیئر اس میں استعمال ہوتی ہے۔ اور ایک پرسیپشن جو ہے سیٹ کیا جاتا ہے کہ ایک پروپیگیٹ کر کے، تاکہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ پہ انفلوئنس کیا جائے یا ٹارگٹ آڈینس کو انفلوئنس کیا جائے۔ اس کو لنک کیا جاتا ہے وتھ ہائبرڈ وارفیئر۔ ہائبرڈ وارفیئر یہ ہے ویئر یو امپلائی یور پولیٹیکل، ملٹری، اکنامک اور جو ارریگولر فورسز ہیں ٹو اٹین یور آبجیکٹیوز۔ تو یہ دونوں ملا کے ففتھ جنریشن وارفیئر ایز فار ایز ہائبرڈ وارفیئر ہے، تو پاکستان آج کل اس سے گزر رہا ہے، کیونکہ انڈیا ہیز امپوز دیز ٹو ٹائپس آف وارفیئر آن پاکستان۔ کیوں؟ کیونکہ انڈیا نے سب کچھ دیکھ لیا، وارز بھی، جنگیں بھی لڑ لی ہیں اور اسکیلیشنز بھی دیکھ لی ہیں، ہم نے سیاچن بھی دیکھ لیا، اور دین کارگل والا ایپیسوڈ بھی ہوا ہے، اسکیلیشنز بھی ہوئے ہیں۔ اور اسپیشلی آفٹر نیوکلیر ایکسپلوژن آف 98، اب انڈیا کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہ پاکستان کو ڈیمیج نہیں کر سکتے ہیں، وہ حالات نہیں ہے، پاکستان بڑا ایک مضبوط ملک کے طور پہ ابھر چکا ہے۔ سو دیئر فور ناٹ دے ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو ڈیمیج پاکستان تھرو ففتھ جنریشن وارفیئر اور یہ ہائبرڈ وارفیئر۔ اب اس کے لیے پالیسیز وہ جو فالو کرے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کا جو کنسیپٹ ہے فارن آفس کا یا ان کے جو سیکیورٹی انسٹیٹیوشن کا ہے، دیٹ ریوالوز اراؤنڈ چانکیہ کوتلیہ کی بک جو ہے ارتھا شاسترا، 2300 سال پہلے لکھی گئی تھی، جس میں انہوں نے گائیڈ لائنس دی تھی اکانومک کیا ہوں گے، سیکیورٹی کیا ہوگے، ملٹری کیا ہوگی، ڈپلومیسی میں کیا ہوگی، گائیڈ لائنس تھے۔ تو اس کا یہ ہے کہ وہ کہتا یہ ہے کہ ریزارٹ ٹو پروپیگنڈا اینڈ سیبوٹاج ان دی نیبرنگ اسٹیٹس by infiltrating your agents who will act as the fifth columnist، اور لوگوں کے ساتھ مل کے اس کو ڈیمیج کرے۔ یہ ایک کنسیپٹ تھا جو 2300 سال پہلے کا تھا۔ پھر اس کے علاوہ وہ انڈیا فالو کرتا ہے جوزف گوبلز کو، دی پروپیگنڈا منسٹر آف جرمنی، جس نے کہا تھا if you tell a lie big enough and keep repeating it eventually people will start believing it، کہ آپ ایک جھوٹ بولیں اور اس کو دہراتے رہیں، ایک ہائپ کریٹ کریں، اینڈ ٹائم ول کم، لوگ کہیں گے یار اس میں کوئی سچائی ہے، بات سچی ہے۔ دس از آل۔ اب ٹارگٹس کیا ہیں انڈیا کے پاکستان میں؟ سب سے پہلے بلوچستان ہے۔ بلوچستان میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پیچھے ملیٹنسی تھی، افغانستان کو ایز اے سیکنڈ فرنٹ وہاں سے یوز کر رہا تھا۔
تمام ملٹری آرگنائزیشن کو وہاں سے لانچ کر رہے تھے. وہاں پر 66 کیمپ تھے, تو پاکستان کو وہ ٹیررزم کے لیے ملیٹنٹس وہاں سے یوز کر رہے تھے. سیکنڈ, وی ہیو سین کہ جو بلوچ جو ملیٹنٹ لیڈرز ہیں وہ انڈیا میں آتے جاتے رہتے ہیں. میڈیا پہ یہ چیزیں آتی رہی, اس میں تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ ان کو ایک بلوچ ریڈیو چینلز بنائے گئے ہیں, FM چینلز بنائے گئے ہیں, تاکہ وہ ایک پروپیگنڈا جو ایک کنسیپٹ ہے اس کو اچھالا, اس کو پروپیگیٹ کیا جائے. پھر PTM کا ہے, آپ کو پتہ ہے انہوں نے لانچ انڈیا نے کیا تھا اس وقت کے انڈیاز کے ساتھ مل کے. اس کو فنڈ بھی انڈیا نے کیا, اور جو ہے اس کی جتنے فیس بک پیج تھا, ویب سائٹ تھی, ٹویٹر ہینڈل تھا, یہ سارے کچھ جو بھی تھے یہ انڈیا سے آپریٹ ہو رہے تھے. پھر دین اس کے علاوہ انڈیا کیا کر رہا ہے, دے آر فیولنگ دی سیکٹیرین جو انریسٹ ہے اکراس پاکستان. اسپیشلی وی ہیو سین کہ کوئٹہ میں کیا ہوتا رہا ہے, پارا چنار میں ہے, دین گلگت بلتستان میں, تو ایجنسی سیو دی ایویڈنس کی اس میں انوالومنٹ تھی. کلبھوشن یادو کی بھی اسٹیٹمنٹ تھی کہ ان کے ون آف دی ٹارگیٹ واز ٹارگیٹنگ ہزارہ کوئٹہ میں. اور اس کے علاوہ ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا انڈین کرونیکل EU لیب نے ڈسکورڈ کیے کہ وہاں پہ وہ ایک پورا وہاں پہ سلسلہ چلا ہوا تھا 2005 سے کہ ایک فیک میڈیا آؤٹلیٹس بنے تھے, اور فیک میڈیا آؤٹلیٹس تھے اور 750+. اور اس کے علاوہ پھر نیوز پیپرز تھے سارا, اور یہ کیا کر رہے تھے یورپ میں, بیسکلی دے آر بیسڈ ان یورپ, اور ان کا کیا تھا کنٹینٹس وچ واز کریٹیکل آف پاکستان کو ایسے پیش کرنا کہ اسپانسر ٹیررزم فلانی ہے, یہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے فلانی, اس طرح کے وہاں پہ ڈرامے ہوتے رہے. وہاں انڈین کرونیکلز کا یہ تھا کہ وہاں سے جو نیوز وہاں پہ چھپتے تھے یا ایڈیٹوریل یا اوپینینز آتے تھے, ANI جو انڈیا کا سب سے بڑا نیوز ایجنسی ہے وہ وہاں سے اٹھاتا تھا اور مین اسٹریم میڈیا کو فیڈ کرتا تھا. سو تمام گیم تھی, ایک آرگنائز گیم تھی, اس طریقے سے اس کو چلاتے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ 7 فورم, آپ کو پتہ ہے 7 فورم کی میں نے پہلے بھی بات کی تھی. یہ فورم اگین اٹ از فائنانس اینڈ فنڈڈ بائی انڈیا. تمام اس میں زیادہ تر پاکستانی ہیں, اور اس میں بیسکلی اٹ از ساؤتھ ایشینز اگینسٹ ٹیررزم اینڈ فار ہیومن رائٹس ہے. لیکن آج تک انہوں نے کشمیر کی بات نہیں کی, انڈین انلیگل آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں, انڈین آکوپائڈ مین لینڈ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پہ بات نہیں کی ہے. تو انفارچونیٹلی لیکن ایک سیٹ ایجنڈا کو لے کے یہ آگے چل رہے ہیں. پھر انڈین میڈیا اٹس سیلف, اگر آپ اس کو دیکھیں تو انڈین میڈیا ہیز الائن ود دی BJP RSS لیڈ گورنمنٹ. سو وہاں سے جو چیزیں فیڈ ہو کے آتی ہیں وہی چیزیں وہ چلاتے ہیں, اسی لیے اس کو گودی میڈیا کہتے ہیں کہ وہ بالکل ہے. اور پاکستان اسپیسیفک جو چیزیں ہیں وہ کشمیر کی بات کریں گے, پاکستان اس میں انوالو ہے. پھر وہ ایک پرسیپشن سیٹ کرتے ہیں, آرٹیکل 370 والا ہے, 35A والا ہے. پھر ایک چیٹ لیک ہوئی تھی ارناب گوسوامی اور دوسرے ایک بندے کی, جس میں انہوں نے بات چیت کی تھی, پلوامہ کی بات ہو رہی تھی, مطلب چیزیں تھیں. تو بائی ڈیزائن یہ پلان قسم کی یہ چیزیں ہو رہی ہیں انڈیا میں. پھر گلگت بلتستان کے بارے میں پروپیگنڈا تھا, PTM کی میں نے بات کی ہے, اور اس طریقے سے تو ایک قسم کے جو گورنمنٹ آف انڈیا یا BJP کا جو ہے تو اس کا جو پالیسیز ان کو امپلیمنٹنگ کا پارٹنر ہے بیسیکلی انڈین میڈیا اس میں انفارچونیٹلی. یا سرجیکل سٹرائکس کے بارے میں بات کی کہ سرجیکل سٹرائکس پاکستان میں جب کہ ایکچولی آن گراؤنڈ کوئی نہیں ہوا تھا. پھر F-16 کے بارے میں دیر واز اے فیک اسٹوری کہ جی ہم نے F-16 گرایا. پھر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح میڈیا امپیکٹ کرتا ہے, کہ لاسٹ ایئر کراچی میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, تو اس میں لکھا کراچی میں سول وار ہے فلانی و فلانی کے درمیان, اس پہ اتنا ہائپ کریٹ کیا, ایک ہیش ٹیگ دیا. سو اس طرح کی یہ پہلے سے گیم وہاں پہ کرتے رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ TLP نے جب سٹ ان کیا تو اس کو انہوں نے بڑا چڑھا کے پیش کیا, اور ودن منٹس ملینز آف جو 3.5 لاکھ کہتے ہیں کہ ٹویٹس جنریٹ ہوئی تھی انڈیا سے 3-4 منٹ کے اندر, اور وہ بھی احمد آباد گجرات سے. تو ون ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو چیزیں کیا ہو رہی ہیں.
پھر فیک سٹوریز کی بات ہے کہ جس سے میں نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی، گلگت بلتستان کے بارے میں بھی خبر انہوں نے چلائی کہ وہاں پہ جو وہ لیز پہ دے رہے ہیں، چائنیز آ گئے ہیں، فلانی ہے، اس طریقے سے کہانی ہے. سی پیک کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس میں چیزیں تاکہ لوگوں کو انسٹیگیٹ کریں. ٹرال اکاؤنٹس ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر دے آر ان ملینس، وہ استعمال ہو رہے ہیں. پھر پوسٹرز یوز کر رہے ہیں. اگین پوسٹرز کا کنسیپٹ جو تھا یہ نازی جرمنیز کا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا انگلینڈ میں یا پھر جنیوا میں اینٹی پاکستانی پوسٹرز یہ وہاں پہ یوز ہوتے رہے. دس واز ایکسٹرنل میں انڈیا تھا. پھر ویسٹ بھی یہ ہے کہ اپنا حصہ اس میں ڈال رہے ہیں. ویسٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا CNN نے کچھ بین آرگنائزیشن کے لیڈرز کا انٹرویو وہاں پہ انہوں نے کیا، لیکن اپنا پلیٹ فارم انہوں نے کبھی کسی کشمیری کو نہیں دیا، کسی انڈین مسلم کے وہاں پہ جو اٹراسٹیز کے بارے میں انہوں نے بات نہیں کی. تو وہ ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا دی گارڈین میں ایک سٹوری چھپی اور وہ بھی اینٹی پاکستان تھی. پھر BBC جو کہانیاں کیری کرتا ہے، DW کیری کرتے ہیں. سب کا ٹارگٹ ایک جیسا ہے. دس واز ایکسٹرنل. انٹرنلی میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں. پیڈ بلاگرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں، ان کو ایک نیریٹو دیا جاتا ہے، یہ آپ اس کو لے کے آگے فالو کر لیں. یا جس طریقے سے مثال کے طور پہ ریلیشن وتھ انڈیا ہمارے کیسے ہونے چاہیے، یا ہم اس کو اسرائیل کو ریکگنائز کریں یا نہ کریں، اس طرح کے وہ سیٹ قسم کے نیریٹیوز ہیں. کچھ لوگ آتے ہیں پھر ان کو اس پہ بلڈ کرتے ہیں. تو انفارچونیٹلی اس طرح کی چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو ہیں کہ اس میں کچھ لوگ ہیں، جو چند لوگ ہیں، جو مخصوص لوگ ہیں، وہ آرمی کو یا دوسرے انسٹیٹیوشن کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، یا اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جو ہماری بڑی بدقسمتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ چند لوگ ہیں، لیکن ابھی اس میں دوسروں نے حصہ زیادہ ڈالا ہوا ہے. مثال کے طور پر جو پہلے سے خلاف تھے اداروں کے، وہ اس میں شامل ہو گئے ہیں. اور پھر اس سے فائدہ اٹھائے انڈیا نے. اب وہ کیا کر رہے ہیں، مخصوص پارٹی کے لوگوز اور تصویریں استعمال کر رہے ہیں. جس طرح ہم ٹویٹر پہ ون کین میک آؤٹ کی جب ان کی لینگویج دیکھتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے کون آپریٹ کر رہا ہے. تو یہ ایسی چیزیں، فریڈم ایکسپریشن ضرور ہونا چاہیے، آپ کا اختلاف بھی ہونا چاہیے، لیکن اختلاف ایک ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی کے دائرے میں آپ اپنی چیز ضرور کنوے کریں، لیکن کسی ایسی چیز نہ کنوے کریں جس سے آپ کے دشمنوں کو اس سے فائدہ ہوگا اور ہمیں نقصان ہوگا. تو اس پورے 5th جنریشن وارفیئر اور ہائبرڈ وارفیئر کا جو کنسیپٹ تھا، وہ ایک تو سن تزون نے کہا تھا ٹو فائٹ اینڈ کنکر، جو ہے فائٹ اینڈ کنکر ان آر یور بیٹل از ناٹ سپریم ایکسیلنس. سپریم ایکسیلنس is breaking the resistance of your enemy without fight. تو یہ 5th جنریشن وارفیئر کا یہی مقصد ہے کہ جی آپ انیمی کے ول کو توڑیں، پروپیگنڈا کریں، کہانیاں ڈالیں، نیریٹیوز بلڈ کریں. جس طریقے سے سچویشن آج کل آپ کے دشمن بلڈ کر رہے ہیں، تو یہ ہے. تو ہمیں اس چیز پہ احتیاط کرنا چاہیے کہ کہیں ہم ایسا دوسروں کے لیے اعلی کار تو نہیں بن رہے ہیں. یہ چیز ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. جنرل میکرسٹل جو تھے ISAF کے کمانڈر تھے افغانستان میں، ہی واز آلسو سینٹ کام کے کمانڈر بھی تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ تمام فیوچر کی جو بیٹلز ہوں گی وہ سوشل میڈیا پہ لڑی جائیں گی. اس کا امپیکٹ اور فیصلہ سوشل میڈیا پہ ہوگا، چاہے وہ جنگ ہے یا کوئی ڈیبیٹ ہے. تو سوشل میڈیا کی اتنی امپورٹنس بڑھ گئی ہے کہ کیونکہ آپ دیکھیں ایک اس کا پرسپشن اور مائنڈ سیٹ ہے، ایک ایجنڈا سیٹنگ یہ میڈیم ہے. سو therefore one has to be very very careful. تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. یقیناً ہمیں اختلاف رائے ضرور رکھنا چاہیے، لیکن ایک تہذیب کے دائرے میں رکھ کے اپنا اختلاف کریں. اور یقیناً یہ قوم ہی سے پاکستان فوج ہے، اور پاکستان فوج ڈراز اسٹرنتھ فرام دی نیشن آف پاکستان. تو انشاءاللہ یہ چیزیں حالات بہتر ہوں گے. امید ہے آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.